اللہ نے فرمایا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. پہلی چیز، غور سے سننا، میں اللہ کی پسند کی بات کرتا ہوں. سب کی پسند کا خیال کرتے ہو نا. بیوی کو کون سا کلر پسند ہے، کون سا فرنیچر پسند ہے، شادی میں کیا پہن کے جاؤں گا تو میری بیوی کو اچھا لگے گا، دوست کو اچھا لگے گا. سب کی پسند کا خیال کرتے ہو. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میرے رب کی پسند کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی پسند کا خیال رکھا ہی نہیں گیا. حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم عرض کرتے ہیں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے 3 چیزیں مجھے بھی بہت پسند ہیں. پہلی چیز دم العاصی، گنہگار کے آنسو. اللہ فرماتا ہے گنہگار کے آنسو مجھے بہت پسند ہیں. گنہگار جب روتا ہے تو اس کی آنکھوں کے آنسو اللہ کو بہت اچھے لگتے ہیں. اور آپ نہیں جانتے کہ گنہگار کے آنسو کا مقام کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے نا تو آنسو کو لے کر چہرے پہ، ہاتھ پہ، سب جگہ مل لیتے تھے. کسی نے پوچھا ابو ہریرہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو عرض کرتے تھے حضور نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ کی محبت میں، اللہ کے ڈر میں، گناہوں سے نادم ہو کر آنکھ سے آنسو بہائے، وہ آنسو جسم کے جس حصے پر پہنچیں گے اس حصے کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی. گنہگار کے آنسو اللہ کو بہت پسند ہیں. جب بندہ کوئی اپنے گناہوں سے نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر آنسو بہاتا ہے، روتا ہے، گریوزاری کرتا ہے، مولا مجھے معاف فرما دے، مولا مجھ پر کرم کی نظر فرما دے، تو مولا فرشتوں میں فرماتا ہے یہ بندہ جانتا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں تبھی تو معافی مانگتا ہے نا. فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے معاف کر دیا. اے لوگو، پکچر کے گانے اور غزلیں اور ایموشنل اشعار سن کر رونے والوں، سیریل کے اندر ایموشن سین دیکھ کر کے رونے والوں، کبھی اللہ کے ڈر سے بھی رونے کی توفیق نصیب ہوئی؟ کوئی رات یاد ہے جس رات اٹھ کر اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے ہو؟ نہیں، یاد نہیں. میں یہاں ایک واقعہ آپ کو سنا دوں. ایک بابا تھے، بزرگ تھے، اللہ والے تھے. ان کے پاس کوئی آتا تھا تو کھلاتے رہتے تھے. اب ان کی کوئی خاص ایسی کمائی تو کچھ کام دھندا ایسا تھا نہیں. لوگوں سے قرض لیتے تھے، بھائی تو اتنا کھانا بھیج دینا، اتنا چاول بھیج دینا، حساب میں لکھ لو، حساب میں لکھ لو، دیکھا جائے گا. یہ ہو رہا تھا. بابا ہو گئے بیمار، لوگوں کے پیسے بہت چڑھ گئے. اب لوگ ہوئے پریشان کہ بابا پر اتنے پیسے نکلتے ہیں، بابا اس دنیا سے چلے گئے تو ہمارے تو پیسے ڈوبے. تو سب نے پلان بنایا کہ چلتے ہیں بابا کے پاس. سب پہنچے بابا کے پاس. بہت غور سے سنیے گا. بابا کے پاس پہنچے. بابا کیسے ہیں آپ؟ بابا میرا اتنا پیسہ نکلتا ہے. دوسرا بولتا ہے میرا اتنا نکلتا ہے. تیسرا بولتا ہے میرا اتنا نکلتا ہے. بابا نے کہا بیٹھو 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 بیٹھو. سب کو بٹھا دیا، سب بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے اندر ایک گلی میں لڈو بیچنے والے ایک بچے کی آواز آئی، لڈو لے لو لڈو لے لو، آواز لگانے لگا. بابا نے کہا ذرا اس کو بلا کے لے کے آؤ.
اب وہ بیچارہ صبح صبح کا وقت سب بھر کے لے کے نکلا تھا، وہ جو ہے بھاگتا ہوا آیا. بابا نے کہا سب کو کھلا دے. اب وہ سوچا چلو یار مجھے تو آج ایک ایک کر کے بیچنے کی چھٹی ہو گئی، سب کو کھلا دوں گا، ایک ہی ٹائم میں سب بک جائے گا، میری ماں بھی خوش ہو جائے گی. اب سب کو جب کھلا دیا اس نے تو کہتا ہے 15-20 منٹ برداشت کیا، پھر کہتا ہے بابا پیسے تو دو. پیسے تو بھی بیٹھ، تو بھی بیٹھ. وہ بیٹھا رہا، کافی دیر بیٹھا رہا. بچہ برداشت نہیں ہوا، بابا سے کہنے لگا بابا میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی، مجھے پیسے دے دو نا، جلدی سے میں چلا جاؤں، میری ماں انتظار کر رہی ہوگی. بابا نے کہا بیٹھ. اب بچے کا معاملہ برداشت سے باہر ہوا. اب بچہ رونا شروع کر دیا، بلک بلک کے رو رہا ہے، بابا دے دو، بابا دے دو، میرا یہ ہوا. اتنا رویا اتنا رویا، اتنے میں دروازے پر کسی نے دستک دی. جیسے ہی دروازہ کھولا گیا، بابا کا ایک مرید بہت ساری رقم لے کر کے حاضر ہوا. سبحان اللہ. حضور اسے قبول فرما لے. لیا کہ تمہارا کتنا نکلتا ہے، تمہارا کتنا نکلتا ہے، تمہارا سب کو بانٹا، بچے کو بھی بانٹ دیا. وہ لوگ حیرت میں پڑ گئے جو مانگنے والے تھے. انہوں نے کہا بابا یہ تو بتاؤ کہ اتنی دیر سے ہم بیٹھے تھے، کوئی دینے والا نہیں آیا، اور یہ بچہ رویا تو دینے والا کیسے آ گیا؟ تو بابا فرماتے ہیں سنو، آنسو اگر نکلتے ہیں تو وہ مہربانی فرما ہی دیتا ہے. تم میں کوئی رونے والا نہیں تھا، اس لیے کرم نہیں ہو رہا تھا. ایک رونے والا آ گیا، سب کا بیڑا پار ہو گیا. یہ رو سب کا بیڑا پار ہو گیا. اور اسی لیے قرآن نے کہا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسو کم اور رو زیادہ. یہاں تو میمیکری آرٹسٹ کے پروگرام کراتے ہیں لوگ کہ تاکہ لوگ خوب ہنسیں، تاکہ دل مردہ ہو جائے. آپ کو معلوم ہے ڈپریشن کا علاج کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا ہر ایک کے گھر میں واقعہ ہوتا ہے. کسی کے گھر میت ہو جائے، باپ کا انتقال ہو گیا اور بیٹا ایسے ہی بیٹھا ہے، رو نہیں رہا، گمسم بیٹھا ہوا ہے. تو گھر والے کہتے ہیں کہ یہ رو نہیں رہا، اس کو رلانا چاہیے. ایک بار رو لے گا نا تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، صدمہ کہیں دماغ پہ نہ لے لے. تو کوئی ایموشنل ایسی باتیں کرتے 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 پھر اس کے بعد جب وہ رو لیتا ہے نا تو ریلیکس ہو جاتا ہے. پتا چلا ٹینشن کا سولوشن رونا ہے. اور جب تک اللہ کے خوف سے ہم روتے تھے کوئی ڈپریشن میں نہیں تھا، اور جب سے یہ ہنسانے والے پیدا ہو گئے سب ڈپریشن میں چلے گئے، سب ڈپریشن میں چلے گئے. اللہ کے عذاب کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا بھی ہے جس سے قبر میں سوال بھی نہ ہو؟ سرکار نے فرمایا ہاں عائشہ، وہ بندہ مومن جو اپنے گناہ کو یاد کر کے روتا ہو، اللہ اس سے قبر میں سوال بھی نہیں پوچھے گا. اور آج کیا جوانی تھی یار، اسکول کی لائف اور کالج کی لائف کیا تھی، کیا انجوائے کرتے تھے. معاذ اللہ من ذالک. گناہوں کے زمانے کو یاد کر کے، اپنے پاپ کو یاد کر کے انسان سوچتا ہے وہ جوانی پھر ملتی تو کتنا اچھا ہوتا. رو، اپنے پاپ کو یاد کر کے رو، اپنے گناہ کو یاد کر کے رو، اللہ کی نافرمانی یاد کر کے رو. یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں.
تو پہلی چیز اللہ عز و جل نے فرمائی کہ دم العاصی، گنہگار کے آنسو۔ اب دوسری چیز سنیے گا غور سے، اللہ کی پسند کی بات عرض کرنا ہوں۔ رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتے عذاب المذنبین غیر التوابین، مجھے جو دوسری چیز پسند ہے وہ یہ ہے کہ جو گنہگار توبہ نہیں کرتا نا، اس کو عذاب میں گرفتار کرنا مجھے پسند ہے۔ کتنی توبہ کر رہے ہیں ہم اور کتنے گناہ کر رہے ہیں؟ یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے زمین کے اوپر، چاہے وہ کرائسس کا مسئلہ ہو، مہنگائی کا مسئلہ ہو، اناج کی قلت کا مسئلہ ہو، یا بیماری کا مسئلہ ہو، یا کورونا کا مسئلہ ہو، یہ سب کچھ ہمارے پاپ کا نتیجہ ہے۔ زمین کے اندر کانٹے کے بیج بو کر گلاب کی امید رکھنا بے وقوفی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، گندگی کے ڈھیر سے خوشبو کی امید رکھنا، اس کو بے وقوفی کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ برا وجود پاپ کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتے عذاب المذنبین غیر التوابین، مجھے یہ چیز پسند ہے کہ نافرمانوں کو، گنہگار کو عذاب کروں جو توبہ نہیں کرتے ہیں، توبہ سے دور بھاگتے ہیں۔ تو پتہ چلا اللہ کے عذاب سے بچنا ہو تو توبہ کیا کرو۔ اب جو آیت میں نے شروع کی تھی، اسی آیت کی اینڈ کی طرف اللہ عز و جل کا جو فرمان ہے، جو پسند ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں۔ تیسری بات، میرے رب کو کون سی پسند ہے؟ تو میرا رب فرماتا ہے اجابت دعوت المضطرین، بے قرار کی دعا کو قبول کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ یعنی اگر کوئی بے قرار ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو اس کا دعا کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، دنیا کے کسی کے پاس بھی جا کر کے دیکھ لو، رونے والے سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ ایک بار آپ پہنچے کسی منسٹر کے پاس، یار تو بار بار آ جاتا ہے، کیا تیرے پاس، اس کو ہٹاؤ، اس کو جانیے، ابھی آئے گا رونا شروع کر دے گا۔ دکھ والے انسان سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ دکھیارے انسان کے دکھ کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کسی کہنے والے نے کہا لوگوں کے سامنے رویا مت کرو ورنہ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ لوگ تو ہنسنے والوں سے محبت کرتے ہیں، رونے والوں سے نہیں۔ یہ دنیا وہ ذات ہے میرے رب کی جو بے قراروں سے محبت کرتا ہے، بے قراروں کی فریاد سنتا ہے۔ وہ صرف سنتا ہی نہیں بلکہ بے قرار کی پریشانیوں کو دور بھی کرتا ہے۔ اس کے دستے قدرت کے اندر ہے کہ ہر پریشانی کو وہ دور کر دے۔ کوئی برائی ایسی نہیں جس کو دور کرنا اس کے دستے قدرت میں نہ ہو۔